بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن تو میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی مل گیا ہے, لفافے ملے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی لفافے مل گئے ہیں, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسرن نظر نہیں آتا. I don't know what is behind it, but we will discuss it. سب سے پہلے جی خان صاحب کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے بارے میں ہمارے جو شکوک و شبہات تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, اور ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں بشرا بی بی کے بارے میں کہ جی ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے, اور ان کے بلڈ کے سیمپلز لے کے, چونکہ یہاں سلو پوائزننگ جو ہے اس کی یہاں بلڈ رپورٹ نہیں بن سکتی ہے. وہ 2 یا 3 ممالک ہیں دنیا میں جہاں کہ وہ بنتی ہے. وہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو بھیجے جائیں, اور ان کو یہ بھی کہا تھا, ہماری پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ کورٹ سن بھی نہیں رہی ہے, کہ جی ان کو گھر سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کریں. کوئی بھی ایک بھی جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بھی جیل کے جو لاز ہیں, پرنسپل جو ہیں اس کے مطابق قبول ہوتے ہیں یا پھر عدالتیں مانتی ہیں, لیکن ایک بھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, ایک بھی ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کو ابھی تک آج تک میٹ نہیں کیا گیا. اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, 5 ہفتے تقریباً ہو گئے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. تو یہ ایک جو پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ ایلیمنیٹ عمران خان کا جو ہے, یہ میرا خیال اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ اب انریول ہو رہی ہے, ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اس میں خان صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہیں پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی, منہ کی کھائی تھی انہوں نے, اس کے بعد ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں خدا کے اللہ میاں کے کرم سے وہ بچت ہو گئی, اور اس کے بعد جو 3rd فیز انہوں نے لانچ کیا تھا وہ تھا کہ امپلیکیٹ کیا جائے ٹیررزم کے کیسز میں, اور 9 مئی جو تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور ہماری بسا اوقات ہم ہر دن یہ ڈیمانڈ اپنی جو رینیو کرتے ہیں کہ جی اس کی کمپریہنسو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, لیکن جوڈیشل انکوائری کرنے کے بغیر, اس کے مضمرات جاننے کے بغیر, ان کی وجوہات جاننے کی بغیر جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اور ہمارے آج بھی ہزارہا لوگ ہمارے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی کورٹس میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے بیلز دیں, لیکن وہ بیلز جو ہیں ایک میں اگر ان کو چھوٹ ہوتی ہے تو اسی وقت ان کو عدالت کے احاطے سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی اور کیس میں. تو یہ جوڈیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ایک ایگزیکٹو ریکوائرمنٹ ہے جو کہ وہ ایک پروجیکٹ جو تھا لنڈن پلان جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ وہ ہو رہی ہے. تو ہم آپ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پھر وہ ڈیمانڈز جو ہیں جتنی میں نے کہی ہیں ان کو ہم ری ایٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے, سیریس کنسرنز ہیں, خان صاحب کو بھی سیریس کنسرنز ہیں, ہمیں سب کو پارٹی کو سیریس کنسرنز ہیں, اور ہم ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ سیمپلز لے کے سلو پوائزننگ کی جو بلڈ سیمپلز جہاں بھی ٹریٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں. شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کا معائنہ کر سکیں, ان کو بنی گلہ سے منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل میں, ان کی پٹیشن لگائی جائے, سنی جائے, اور اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا جائے, اور ان کو باقی تمام وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں جو کہ ان کا بحیثیت ایک سٹیزن آف دا کنٹری ان کا رائٹ ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلے اقدامات کے اوپر سوچیں گے. اسی کے کانٹیکسٹ میں جو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کو انہیں بیلز ہوئی ان کی, اور ان کو انہوں نے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا, ان کو ری اریسٹ کر کے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں. They are worse than the worst autocracy. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. ان کو شرم نہیں آتی مگر کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے. میں نہیں دیکھتا کہ میڈیا کے اوپر اس قسم کی پروجیکشنز ہو رہی ہیں, اس قسم کے کیسز کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. شام کو میں بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھتا ہوں تو وہی جو گھسے پٹے سبجیکٹس ہیں وہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, کیا کیا جا رہا ہے ملک کی عوام کے ساتھ. بشرا بی بی کے بارے میں ونس اگین میں سب اپنی ڈیمانڈس کو ریٹریٹ کرتا ہوں, اور ہم میرا خیال ہے کہ ایک پٹیشن اور لے کے عنقریب ہم کورٹ میں جائیں گے,
جو کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف ایک اور قدم ہوگا. اس کے علاوہ جو ججز کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے وہ آج اس کے اوپر پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور میں نے کچھ وقت میرے پاس تھا, میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے, تو وہ اس تمام میں تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ میں نے دیکھا ہے. 1.25 گھنٹے میں صرف ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب صرف اور صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں, رادر دین کہ کیس کے بارے میں بات کریں, رادر دین ان ججز کے لیٹر کے کانٹینٹ کے بارے میں بات کریں. وہ اپنا جو کیس ہے اپنی جسٹیفیکیشن وہ تلاش کر رہے ہیں, اور وہ جسٹیفیکیشن ان کو کیوں تلاش کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ جسٹیفیکیشن اس لیے تلاش کرنی پڑ رہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر کوشش کی گئی تھی کہ اس معاملے کو بس رگ کے نیچے ڈال کے بھول جائیں. چیف جسٹس کا کیا کام تھا کہ وہ ایگزیکٹو کو ملے, ایگزیکٹو جو کہ اس میں امپلیکیٹڈ ہے. لیٹر میں جو چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر ہیں اس میں ایگزیکٹو امپلیکیٹڈ ہے, نام لیا گیا ایگزیکٹو کا. تو ایگزیکٹو کو کنسلٹ کرنے کا کیا لاجک تھا؟ میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ بتائیے کہ ایگزیکٹو کو کنسلٹ کرنے کا کیا لاجک تھا, جبکہ لیٹر جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام تھا کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتا, اور چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیں. آج وہ یہ تعویلیں تلاش کر رہے تھے کہ کیوں ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑی. ہماری اپریزل یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے آپ نے کیس کو آلریڈی کانٹروورشل کر دیا ہے, آپ نے اپنے کانڈکٹ کو کانٹروورشل کر دیا ہے. تو یہ معاملہ جو آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے, جو سامنے آ رہا ہے بالکل وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے. اور اس کے بعد کل شام کو جب اطلاع آئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو 8 کے 8 ججز کو انکلوڈنگ دا چیف جسٹس, ان کو کوئی ایک لفافے ملے تھے جن میں اینٹراکس وغیرہ کا کوئی اس وقت کوئی یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسی پاؤڈر بھی ہے. آج پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کو اور 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کو, ان کو بھی ایسے لفافے ملے ہیں. تو اس وقت حکومت کا سارا جو کام ہے وہ ایک ریشما کی تلاش ہے, وہ ریشما کی تلاش کر رہے ہیں, اور حکومت کو ریشما نہیں مل رہی جس نے یہ لفافے انڈرسٹینڈبلی بھیجے ہیں, کیونکہ ریشما ان کی اپنی کسی سیف جگہ بیٹھی ہوگی. یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کا اپنا کیا دھرا ہے. یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو بھی انڈر پریشر کریں, باقی ہارڈ کورٹس کو بھی انڈر پریشر کریں, تاکہ جو یہ گند کر رہے ہیں سارے ملک میں, جس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایک تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے, اس کی بات کوئی نہ کرے. جہاں تک جوڈیشری کا سوال ہے بھائی, تو ہمیں آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کچھ ان کے صاحبان بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے تھے اور الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے تھے, ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر لگا رہے تھے. تو بھائی ہم تو گلٹی نہیں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا, وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے گنڈوں نے کی تھی. ہم تو اس ٹیلی فون کال کے رسپانسبل نہیں ہیں جو جسٹس قیوم اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی تھی, وہ ہمارے کسی لیڈر نے تو نہیں کی تھی. ہمارے باریش بزرگ جو تھے, بڑے لوگ جو تھے, وہ پیسوں کا بیگ لے کے جہاز میں نہیں چڑھے تھے بلوچستان کی ہائی کورٹ کو خریدنے کے لیے, اور جو خریدا گیا تھا ان کے گرینڈ سن جو ہے آپ بیٹھ کے یہاں بڑے واس دیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں. تو یہ ہم گلٹی نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں, بڑی بدنما شکل ہے ان لوگوں کی. ان کا ریکارڈ جو ہے پاکستان کی گورننس میں, وہ اگر ان کو ذرا سی بھی ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے اپنا چہرہ دیکھ کے. I'm sorry I'm using some strong words, but I think it's time that we use these strong words because ان کو otherwise سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل. اور ججز کے اوپر جو پریشر ہے اس کا ایک اور کل ہمیں ثبوت ملا ہے کہ خان صاحب نے میڈیا سے, آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈالا جیل میں, انہوں نے کہا ہے کہ جو جج جو ہے میرے کیسز سنتا ہے اور مجھے کنوکٹ کرتا ہے, وہ مجھے اپنی ہیلپ لیسنس کے میسیجز بھیجتا ہے. یہ خان صاحب نے فرمایا کل, ہیلپ لیس ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں. تو وہ کن لوگوں کے آگے ہیلپ لیس ہیں؟ جج صاحبان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, جن کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا یہ ملک کسی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اس وقت؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں آئین لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں قانون لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں کی موریلٹی دفن کر دی گئی ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ طاقتیں کون سی ہیں.
جنہوں نے اس ملک کو ورچولی ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور جو جج صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جب میں ڈالا جیل میں ملنے جاتا ہوں خان صاحب کو کورٹ کی اجازت کے باوجود، تو وہاں میں بھی یہ لفظ سنتا ہوں. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آئی ایم ہیلپ لیس، میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا. آئی ہیو اے کورٹ پرمیشن 14-15 دفعہ، اور اس کے بھی الفاظ یہی ہوتے ہیں سر میں آئی ایم ہیلپ لیس. ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ طاقتیں کون سی ہیں جن کے سامنے پاکستان کا سارا سسٹم ہیلپ لیس ہو چکا ہوا ہے. آئین، قانون، موریلٹی سب کچھ دفن کر دیا گیا. کون ہیں وہ لوگ؟ اگر انہوں نے کھیل کھیلنے تو کھل کے سامنے آ کے کھیل کھیلیں، پتہ چلے ہمیں بھی. کل ایک اچھا ہمارا ایک آپ نے سٹیپ لیا ہے، ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ ہم نے کل شام کو تشکیل دی ہے. اس میں 6 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ان لوگوں کے سربراہان نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے پاکستان میں جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے کام کریں گے. تو اس پلیٹ فارم سے ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی. اور پہلا جلسہ جو ہے ہم نے پشین بلوچستان میں رکھا ہے 12 تاریخ کو، اور اس سے پہلے ہماری میٹنگ وہاں ہوگی جہاں کہ اس کو زیادہ کمپلیٹلی فارملائز کیا جائے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے، کیونکہ وہ تمام ایسی طاقتیں جو کہ جمہوریت پروردہ ہیں، جو آئین پروردہ ہیں، اور جو موریلٹی پہ بلیو کرتی ہیں کہ پالیٹکس میں بھی یہ لیول آف موریلٹی ہوتی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں ہماری کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کے بھی سربراہان کی اور ان کے ورکرز کی بھی بڑی کوشش ہے. خاصا پریشر تھا کہ جی ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی پوچھنا چاہیں گے آپ تو میں حاضر ہوں بالکل. میں چاہتا ہوں کہ خالد خورشید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل اسپیکٹس کے اوپر بات کر لیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے ایشوز تھے رؤوف حسن صاحب نے تفصیلی بتایا، اور میں بھی کافی ایشوز کو ٹچ کر سکتا ہوں، لیکن میں آج چاہ رہا ہوں کہ ہم فوکس ایک ایشو پہ ہوں گے. کہنے کو بہت کچھ ہے. شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ میں جا کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. ہمیں بھی پتہ ہے قاضی فائزی صاحب کے فیصلوں سے بھی ہمیں بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور بھی بڑی چیزیں. لیکن میں فوکس ہونا چاہ رہا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر. یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار کہنے کے اوپر ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل. کیا وجہ ہے کہ درخواستیں دینے کے باوجود ان کو زبردستی بنی گالہ میں رکھا ہے؟ بالکل. کون سا ان کو ایسا شوق ہے کہ یہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے، یا کون سا امیج دینے کے لیے؟ ہم سب کو پتہ ہے ایک پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر وہ بٹھا رہے ہیں اور اوپر سے کیمرے فکس کر رہے ہیں. ہم اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک میڈیکل پینل بنایا جائے ڈاکٹرز کا، ریپیوٹیڈ ڈاکٹرز کا، اور وہ بشرا بی بی کی صحت کا چیک اپ کریں. بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. ان کو کھانے میں جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں، اور جو انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کو کچھ چیزیں اندیشہ ہے کہ ملا کے دی گئی ہیں، اور جن سے ان کی صحت خراب ہو گئی ہوئی ہے، صحت پہ بری طرح اثر ہو گیا ہوا ہے ان کے جسم کے اوپر، جو کہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. خان صاحب کو، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بشرا بی بی جیل میں کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے. ہمارا معاشرہ کیسے بن گیا ہوا؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اور میرے مقابلے میں ایک بندہ ہے، میں نے 5 قتل کیے ہیں، میں جیل میں جاؤں گا اپنے قتل پہ، میں باہر نکلوں گا تو اب سیاسی میں جتنے ٹی وی ٹاک شوز بھی دیکھ رہا ہوں، وہ اینکر بھی یہی کہتے ہیں جناب یہ بھی تو جیل میں گیا تو ابھی آپ بھی جیل میں گئے. تو یہ جو معاشرے ختم ہوتے ہیں نا، معاشرہ مرتا اس وقت ہے جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان ختم کریں. یہ توشہ خانہ کیس یا القادر کیس، کسی کیس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ کا کہیں سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ دی جائے. عدت کا کیس انسانی تاریخ میں، مطلب آپ ایتھسٹ کو بھی اٹھا دیں، آپ یہودی کو بھی اٹھا دیں، آپ ہندو کو بھی اٹھا دیں، ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں. ہم تو مسلمان ہیں، مطلب ہم اتنے کو بے شرم ہمارا معاشرہ ہو چکا ہوا کہ ہم نے عدت کا کیس کیا عمران خان کو توڑنے کے لیے.
اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں عدت کا فیصلہ دے کے بنی گالہ میں ہم رکھتے ہیں. مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے رکھا اس کے باپ کا گھر ہے جو اس نے بنی گالہ میں رکھا ہے؟ آپ تو عدت کا کیس کا فیصلہ تو کچھ اور دے رہے ہیں، تو آپ نے بنی گالہ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور پھر بنی گالہ میں جب درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہم جیل میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ جیل میں نہیں بٹھا رہے، اور پھر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، الزامات آ رہے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ نے خود کہا ہے کہ آپ نے شہد میں کچھ چیزیں ملائی، آپ نے کھانے میں ہارپک ملا کے دے دیا ہوا ہے، ان کے جسم میں اس کا اثر آ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پینل نہیں بن رہا؟ کیا وجہ ہے کہ چیک اپ نہیں ہو رہا؟ اور یہ ہم اس کا بڑا سخت ری ایکشن دیں گے، بہت سخت ری ایکشن دیں گے. پنڈی کے اندر اگر ہمیں 2-3 دن کے اندر سلمان صفدر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ درخواست بھی موو کر رہے ہیں. اگر بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ہمیں تسلی بخش ان کا ایکشن نہیں ہو گیا تو ہم کچھ دنوں میں لائے عمل طے کریں گے، اور اس کا شدید ہم رد عمل دیں گے. ہم روڈز کے اوپر رد عمل دیں گے اس کا، پھر جو کچھ ہو جائے. بہن، بیٹی، عورت، ماں سب کی ہے. یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ اتنے بے شرم ہو گئے ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور اب جان کے اوپر یہ ہمارا کلیم تھا کہ یہ خان صاحب کی زندگی کے اوپر بشرا بی بی کو تو صرف اور صرف خان صاحب کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ میڈیا کے جو ہیں لوگ، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہیلتھ ہے وہ ایٹ رسک ہے، اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے، ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے اور تسلی بخش ان کا علاج ہو جائے، اور فی الفور ان کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے. ہمیں ان کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنی گالہ میں جا کے شفٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بکر صاحب 2 منٹ میں کر یہ نہیں. کل میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو جیل میں ملا تھا، اور ابھی جو بات بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، خان صاحب کے شدید کنسرنز ہیں. اور جو گفتگو رؤف حسن صاحب نے کی ہے، جو خالد خورشید صاحب نے کی ہے، ایک ایک ورڈ وہ ہے جو انڈورس کرتا ہوں. میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے. اور خان صاحب نے یہ اپلیکیشن جو وہاں جج صاحب کے سماعت کر رہے تھے القادر والا، ان کو بھی دی ہے کہ فل فور میڈیکل کروایا جائے. اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ ہے. اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں وہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے نظام کے سہولت کار ہیں. اس وقت جو ججز غیر محفوظ ہیں، ہائی کورٹ کے ججز، اور اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی لیفٹ کھیل رہے ہیں، کبھی رائٹ کھیل رہے ہیں، کبھی کمیشن بنانے کی باتیں کرتے ہیں. اور آج بھی کورٹ میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ججز کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقاتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. چونکہ یہ جو حکمران نہیں ہیں، یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں اس وقت جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں. ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور ان کو انٹرنیشنل ایجنڈے کے لیے لایا گیا ہے. انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، امریکہ کو اڈے فراہم کرنے ہیں، چائنا کے ساتھ سی پیک ختم کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر عمران خان جو پاکستان ہیں، واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے. گزشتہ 1.5 سال سے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جس طرح پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے، جس طرح آج بھی لوگوں کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آج اگر عدالتی نظام موجود ہوتا، کیونکہ کیوں کہہ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری پارٹی کو کرش کیا، بلے کا نشان چھینا، اور آج ہماری جو خواتین جو 52% ہیں جن کی سیٹیں چھینی گئیں، اس کی وجہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ ہے. اور آج بھی خان صاحب کے خلاف جو سزائیں دی جا رہی ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق کے آشیرواد حاصل نہ ہو تو یہ کبھی نہ ہوتا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں
کہ 6 ججز کا جب لیٹر لکھا گیا تھا اس کے فی الفور بعد یہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے تھا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اور وہ یہاں آج بھی بیٹھ کے خان صاحب کے خلاف ہم بار بار کہہ چکے ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, وہ ہمارے کیسز سن رہے ہیں. اس لیے آج ہم اس پلیٹ فارم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں. اور خان صاحب کا میں ایک اور پیغام جو کل انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو چرائی گئی ہے 8 فروری کو, وہی لوگ ذمہ دار ہیں 9 مئی کو جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے, وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں اور وہی 8 فروری کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے ہمارا الیکشن چرایا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں 9 مئی کے. اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں خدارا اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے, پاکستان میں مسائل کو حل کرنا ہے, تو آج ایک لیڈر ہے جس سے آپ کو بات کرنی ہوگی اور اس کا راستہ آپ کو اڈیالہ جیل سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. اور کل بھی انہوں نے کہا ہے یہ جو مرضی کر لیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میں نہیں جھکوں گا, میں صرف اور صرف رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. تھینک یو. جی سر, کوئی سوال؟ ہمارے دوست صاحب. جرائم کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. اس وقت تو کیس جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے, اور آج پہلے دن جب اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں. اپنی جو میٹنگ انہوں نے کی ہے جو کہ انتہائی غلط کام تھا چیف ایگزیکٹو سے ملنا, کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس میں امپلیکیٹڈ ہے. اس لیٹر میں 4 لوگ اس میں امپلیکیٹڈ ہیں. ایک ہے آپ کی جو ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے آپریٹرز. نمبر 2 جو ہیں آپ کا ایگزیکٹو ہے جس کو کہ اس وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور نمبر 3 جو ہیں آپ کے عامر فاروق صاحب جوڈیشری جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں عامر فاروق صاحب. اور عامر فاروق صاحب کے بارے میں بائی دی وے ہم پہلے بھی بہت دفعہ ان کو لیٹر بھی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اس کیس سے ریکوز کریں. بسا اوقات ہم لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں, آپ نو کانفیڈنس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے ہٹ درم ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ چونکہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہوں نے انصاف پرووائڈ نہیں کرنا, اس لیے وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ نہیں کرتے, بلکہ ہر مقدمہ جو ہے اس کے بینچ کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں اور ہمارا مقدمہ اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے. تو یہ سارا بڑا کلیئر ہے. دوسری بات آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جی ہم ISI وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے, تو یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے. عدالت کو دیکھتے ہیں پہلے کرتے کیا ہیں, یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, کیونکہ بلنڈرز تو انہوں نے کر دیے ہیں, انکلوڈنگ چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. بلنڈرز تو انہوں نے بہت کر دیے ہیں, انہوں نے معاملے کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن ہمارے پریشر کی وجہ سے, ہاں بالکل ہم نے پریشر ڈالا ہے, یہ ان کو یہ سننا پڑا ہے. اور آج انہوں نے فل کورٹ کی بھی بات کی ہے. نمبر 1 فل کورٹ ہونی چاہیے. نمبر 2 چیف جسٹس صاحب کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 پیونی جج کو, سینئر پیونی جج کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. صرف پھر انصاف مل سکتا ہے, اس کے بغیر انصاف نہیں مل سکتا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو ریکوز کرنا چاہیے یا ریزائن کرنا چاہیے, ان کی پریزنس میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا. جی ایک تو آپ کیسز جو ہے وہ آپ کے جلد آ رہے ہیں, ایک خواتین کی شفتوں کے حوالے سے شامل ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں وہ کیس آیا. اس کیس میں بھی اگر جسٹس فائل کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل, کیا اس میں پیش ہوئی, جیسے سائبر کیس میں جسٹس عامر فاروق کے سامنے آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ریزائن کا, تو آپ پھر کیا ایسی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیے بائیکاٹ ہمارا آپشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے کوششیں کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو جد و جہد ہے ان کو تمام فورمز کے اوپر جاری رکھیں. مثلا ہم پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
اس کے باوجود کہ ہماری 90 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ مطلب لوٹی گئی ہیں، رات کے مڈ نائٹ اسالٹ میں انہوں نے لی ہیں، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم لیگل فرنٹ کے اوپر بھی اپنی جدوجہد آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹرائیبیونلز کے پاس جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، کورٹس میں جائیں گے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تیسرا جو فرنٹ ہے، ہمارا سیاسی فرنٹ ہے، ہم اس کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ گریجولی وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اور اگر انصاف ہمیں کورٹ سے نہیں ملے گا، اگر انصاف ہمیں لیگل فریم ورک کے اندر نہیں ملے گا، تو لازمی بات ہے کہ ہم پھر یہ مسئلہ جو ہے، یہ ایشو جو ہے، یہ عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے. اور اس کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے جس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں، آپ ان کا جو ہم نے کل بیانیہ جاری کیا وہ دیکھ لیجئے گا. اس میں 13 پوائنٹس ہیں، اور 13 پوائنٹس میں جتنا زیادہ کینڈیڈلی میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا ہے. میں ہر چیز کو کور کیا ہے. یہ پاکستان کے لیے جو جد و جہد ہے نا، پاکستان کی آزادی کی جد و جہد ہے. یہ پاکستان کی ساورنٹی کی جد و جہد ہے، اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے. اس کے وہ تمام جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی ایک سیکنڈ، ٹکائے اول میں نے آپ کے دوستوں کے اس کا دوست کا نام چینج کر دیا. یہ اپنے آپ کو بیچارہ ایسے ثانی کہتے ہیں. کمل آئی ہیں، چونکہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ ہماری پریزنس، اس لیے پلیز کمل 2 منٹ میں پلیز آپ بھی ذرا ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں. ڈونٹ وری. بس ٹھیک میں کرتا ہوں. آپ ذرا یہ بس کمل صرف بی بی کا ٹھیک ہے. تھینک یو. ان کا ہو گیا تمہیں؟ اس کا بھی ہو گیا. آپ بی بی پر ٹھیک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ اسٹرگل ہے، یہ جد و جہد ہے آزادی کی، اور آزادی خواتین کسی بھی تحریک کے لیے خواتین کا کردار کر لیں، پھر مجھے بتائیں. آپ فکس کر لیجیے گا نا اور کریں بات. ٹھیک ہے اب ہاں جی. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کل بھی کورٹ میں بات ہوئی ہے، بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ جس طرح کی جا رہی ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ انتہائی سیریس جو ایشو ہے اس کو اٹھایا تھا، لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا. حکومت وقت جن کی کسٹڈی میں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، بار بار کمپلینٹس کوئی اور نہیں، وہ خود بتا رہی ہیں. اور اب تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ ایشو اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یا مختلف کھانے کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پہلے بھی ان کی زبان میں اور حلق میں چھالے بن گئے، اور اب ان کے جسم پہ مختلف جگہوں پر نشانات آنے شروع ہو گئے. تو یہ انتہائی سیریس ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیل میں بیٹھے ہمارے بانی چیئرمین عمران خان کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو توڑنا ہے، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مقصد پہ، اپنے نظریے پہ. بی بی کے اوپر جس قسم کے فضول قسم کے مقدمے بنا کے اور جس طرح ان کو قید کیا گیا ہے، اس کی میرا خیال ہے کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی. کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی مقدمے آپ سیاست دانوں پہ بناتے ہیں. آپ نے سابق وزیر اعظم کو اندر بند کیا، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ آج تک کبھی کمپلین نہیں کی ہے، نہ ان کے پلیٹلٹس گرے، اور نہ انہوں نے کوئی اور ایک ہفتے کے بعد ڈیل سائن کی کہ مجھے بمِ اہل و عیال 10 سال کے لیے جدہ بھیج دیا جائے، یا کسی اور جگہ بھیج دیا جائے، یا لنڈن روانہ مجھے کر دیا جائے. لیکن اسی کا تسلسل تھا کہ بشرا بی بی پہ ایک عدت جیسے بالکل فضول قسم کے کیس، شرمندگی جس پہ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی، اس طرح کے کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے، اور ان کو پھر سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کی بھی سزا دی جا رہی ہے. ایک طرف عدت کیس اٹھایا جا رہا ہے، ایک طرف سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے پہ بھی سزا دی جا رہی ہے، اور پھر ان کو
جس طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، جس طرح کا ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، اس پہ ہم نے سوالات اٹھائے، بارہا اٹھائے کہ شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دی جائے تاکہ بشرا بی بی کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو اور سب کچھ سامنے آئے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں اٹھانا چاہتی ہوں. آپ سب کو مقصود چپڑاسی اور اس کے ساتھ جو باقی 4 گواہان تھے ان کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. تو اس خاندان کی اور ان حکمرانوں کی یہ سابقہ تاریخ رہ چکی ہے. سب کو وہ مظلوم مقصود چپڑاسی بھول گیا جس کے اکاؤنٹ میں کئی اربوں روپے آئے تھے. تو اسی لیے ہم بار بار یہ سوالات اور یہ ہم الارم بیل ریز کر رہے ہیں کیونکہ سلو پوائزننگ کا امپیکٹ 6 مہینے تک معلوم مشکل سے ہوتا ہے اور پاکستان میں کوئی ایسی لیب بھی نہیں ہے جس سے پراپر طریقے سے آپ ٹیسٹ کرا سکیں. یہ ٹیسٹ آپ کو جرمنی میں فورینزک کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے. ان کے کھانے کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے, پوری مانیٹرنگ ہونی چاہیے. پہلے بھی تقاضے ہوئے ہیں کہ ان کو بنی گالا میں جو سب جیل بنا کے رکھا گیا ہے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بھی ہر چیز ہر معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس حکومت اور ان حکمرانوں کی کوئی اچھی ہمیں ہسٹری نظر نہیں آتی. ایک ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب تھے, آپ سب کو FIA کے ان کا نام بھی یاد ہوگا اچھی طرح. تو اس طرح بڑی سپیڈ سے یہاں پر چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر بشرا بی بی خود بارہا کہہ رہی ہیں, بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اب تک انتظامیہ یہ حکومت کے انڈر جو آپریٹ کر رہی ہے وہ ان کو ڈاکٹرز کی ایکسس نہیں دے رہی. ساتھ ہی ساتھ یہ جس طرح کے مظالم انہوں نے خواتین پہ اٹھائے ہیں میں اسی کا ذکر کرنا ضرور لازمی سمجھوں گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے پیچھے خود چھپتے ہیں, ان کی مظلومیت کے رونے روتے ہیں اور اپنے مخالفین کی خواتین کو سیاست کے نام پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. یہ بے شرمی کے ساتھ جس قسم کا سیاسی انتقام کا جو ایک روایت ان پچھلے 1.5 سالوں میں ڈالی گئی ہے اس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی. نہ اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا, نہ پاکستان کا آئین اور قانون ایسی کوئی اجازت دیتا. یہاں تو اگر خاتون کرمنل بھی ہو تو اس کو بھی رات کو آپ تھانے میں نہیں رکھتے. اور یہاں پر کیا ہوا ہے, 10 مہینے انہوں نے ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا ہے ٹرائل چلائے بغیر. میں یہاں پہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا ذکر کرتی ہوں اور پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے کیمرے کی آنکھ نے عالیہ حمزہ کو لاہور میں دکھایا تھا 9 مئی کو اور صنم جاوید کو بھی لاہور میں دکھایا تھا 10 مئی کو, تو سرگودا وہ کس وقت گئی تھیں اور جا کے انہوں نے پولیس کی وین جلا دی تھی؟ کیا یہاں پر سارے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی وقت بھی جا کے 10 جگہوں پہ واردات کرے گی؟ ایک ہی ٹائم پہ وہ لاہور میں بھی موجود ہے, گجرانوالہ میں بھی موجود ہے, سرگودا میں بھی موجود ہے اور اسی طرح پورے پنجاب میں موجود ہے. کیوں ان کو وہاں سے جس وقت ان کی بیل ہوئی ہے تو اٹھا کے انہیں پہلے سرگودا میں اور پھر اب میاں والی شفٹ کر دیا گیا؟ اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ بشرا بی بی کو سب سے پہلے میڈیکل ایکسس دی جائے, ان کا چیک اپ کرایا جائے اور پراپر رپورٹ پیش کی جائے میڈیا کے سامنے. پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور باقی ہماری جو خواتین کے ساتھ ظلم جاری ہے جس میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ شامل ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کیا گیا ہے, ان کے فری اینڈ فیئر ٹرائل چلائے جائیں اور جب ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے. بس کر دیں اب آپ خواتین کے پیچھے چھپنا اور خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا. شکریہ. چلیں وہ ان کو اجازت نہیں ملی ہے ابھی تک. دیکھیے جو پروجیکٹ لنڈن تھا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا ابھی. وہ اب جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچا ہوا ہے, تو یہ اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا.
چیف ایگزیکٹو صاحب کا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے مجھے بتایا، میرے دوستوں نے، خالد صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں کہ انہوں نے خالد خورشید صاحب سنا تھا کہ تقریباً 10 دن پہلے انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیجی تھی ٹو دا پاورز دیٹ بی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں پی ٹی آئی کو رسپونڈ کروں. تو ابھی تک سنا ہے کہ انہیں کل تک اجازت نہیں ملی تھی. اب آنے والے کل اگر مل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں. یہ بھائی اسی وقت ہوگا جب کہ اجازت ملے گی، اور اس سے پہلے نہیں بولا ہے. دوسری بات آپ نے سوال جو آپ کا کیا ہے کہ جی ہم بالکل نہیں بھولے ہوئے جی. ہماری 72 اپلیکیشنز اس وقت تک موو ہو چکی ہوئے ہیں. 92 میں سے 72 اپلیکیشنز ہم نے آلریڈی موو کر دی ہیں فارم 45 کی، اور باقی جو ہے میرا خیال 6-7 رہتی ہیں وہ بھی موو ہو جائیں گی. ہم بالکل نہیں بھولیں، اور ہم اس کے بغیر صبر بھی نہیں کریں گے. ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو کسی صورت میں. اور رمضان کے بعد موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے. اور رمضان کے بعد جیسے کہ خالد صاحب بتا رہے ہیں مجھے کہ رمضان کے بعد ہم نے ویسے بھی عرض کیا ہے کہ جی پولیٹیکل موومنٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لانچ کریں. ماس موومنٹ لانچ روڈ کے اوپر جلد سے آپ کو ہر قسم کا نظر آئے گا. رمضان کی وجہ سے ہم ہاں ارے جی ہماری سربراہی اس کے لیے ہمارا پروپوزل تو محمود خان چکسئی صاحب ہی ہیں، وہی میرا خیال اس کو لیڈ کریں گے جی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، یہ کیا شیپ اختیار کرتا ہے یہ اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ کنسلٹیشنز ہماری جاری ہیں، اور 12 تاریخ کو جو ہمارا 11 تاریخ کو میٹنگ ہے وہاں پشین میں، اور 12 کو جلسہ ہے وہاں. اس سے پہلے ہماری کنسلٹیشنز کمپلیٹ ہوں گی، اور آپ کو حتمی طور کے اوپر اس کے لیڈر کا بھی پتہ چلے گا، اور پلان کیا ہے ہمارا فار دا نیکسٹ 2 3 4 5 6 منتھس وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا جی اسد کیسر صاحب کا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ شاید کلیتاً انکلائنڈ نہ ہوں اس وقت. وہی ایگزیکٹو سے مل چکے ہیں نا میٹنگ کی. دیکھیے جہاں تک میری لاسٹ پریس کانفرنس کے سوال کا سینٹنس آپ نے کوٹ کیا، ہم بالکل اس میں آج بھی ہماری پوزیشن وہ ہے. دیکھیے چیف جسٹس نے جس دن پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر دیا تھا. یہ معاملہ تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، نہ ہونا چاہیے تھا. اس ملاقات کا آج سارا جو میں نے 1.25 گھنٹہ جیسا کہ میں نے کہا میں نے دیکھا، اور جو مجھے بعد میں پتہ بھی چلا ہے، وہ صرف اپنی جسٹیفیکیشن اپنی تعویلیں تلاش کرتا رہا ہے کہ اس نے کیوں ملاقات کی ہے. سو بیسیکلی دا گلٹ از ود ان، اندر ہے. طارق فضل چودھری صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے ایک بغل بچہ بھی اپنا بٹھایا تھا، آج مجھے تو جانتا نہیں، پتہ نہیں کون ہے وہ. تو یہ پریشر تو ہم جنریٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن پریشر تو جنریٹ ہوگا. خان صاحب نے اس قوم کا ایک کام کر دیا ہے کہ اس کو اویئر کر دیا ہے اپنے رائٹس کا. ہمیں پریشر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، ان کو پتہ ہے ان کے رائٹس کیا ہیں. تو یہ تمام ایک بچہ اس قوم کا اٹھ کھڑا ہوگا. ڈرنا چاہیے ان کو اس موقع سے اوپر. جبکہ ہم خان کا میں نے اس دن بیٹھا ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ ایک سینٹنس اس کا ساری قوم کو سڑکوں پہ لا سکتا ہے. ریسٹرین کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے. لیکن بعض دفعہ ریسٹرین جو ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے، وہ نہج آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں اور انصاف کے تقاضے جو ہیں، آئین کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں. تھینک یو سر. اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے بدلے کے ملت کا ستارہ. ایک پٹیشن دائر کرے نا